بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر بیٹا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹرانس نیشنل کارپوریشنز۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز یعنی MNCs کو دیکھا تھا، جن کو ہم جو ہیں وہ بین الملکیتی کارپوریشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ان کا جو ہے وہ کیا کردار ہے، وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ کثیر المملکتی جو ہے وہ کارپوریشنز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ایک سے زائد ممالک میں جو ہے کاروبار کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے سرمایہ کاری جو ہے وہ ایک سے زیادہ ممالک میں کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے کون سی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، کثیر المملکتی جو کمپنیاں ہیں کس جو ہیں وہ صنعت سے وابستہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی کردار ہے پاکستان کی ترقی میں یا نہیں۔ اب ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کا ہے کہ ان کا کام کثیر المملکتی کارپوریشنز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک نمائندہ ادارے کی حیثیت سے کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا کام ہوتے ہیں ان کے کہ یہ حکومت کو مقامی طور پر حاصل ہونے والے خام مال کی ترغیب دیتی ہیں تاکہ زر مبادلہ کے استعمال میں کفایت ہو سکے، یعنی کہ زر مبادلہ کی بچت ہو جائے اور جو مقامی طور پر خام مال ہے موجود وہ استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر کثیر المملکتی کارپوریشن کو اس بات پر راضی کرتی ہیں کہ وہ جو مؤثر و قابل عمل تامین کی پالیسی ہے اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ تامین کی پالیسی اس چیپٹر میں آپ کو بتایا ہے پہلے کہ حکومت جو ہے وہ نوزائیدہ صنعتوں کو ٹیکسوں کی چھوٹ دے دیتی ہے۔ اچھا، ان کارپوریشنز کو کام کرنے کی اجازت دلانے کی کوشش کرنا جو کہ برآمدات کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں، درآمدات کے بدل تیار کر سکتی ہیں۔ حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ بقایا جات یا مختلف طرح کی ڈیوٹیز یا ٹیکس یا سرچارجز وغیرہ ادا کرنے کے بعد یہ کارپوریشنز جو ہے اپنا منافع غیر مالک میں بھیج سکیں، اور آہستہ آہستہ اشیاء فروخت کرنے والی کارپوریشن سے جو کاروباری حقوق ہیں وہ لے کر وہ ملکی تحویل میں دے دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہیں اشیاء کی مناسب قیمت جو ہے وہ تاکہ ادا کر دی جائے۔ تو یہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کے جو ہیں وہ فرائض ہیں کہ کس طرح سے یہ معلومات حاصل کرتی ہیں MNC سے متعلق، اور پھر ایک نمائندہ ادارے کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، تو جو ہے وہ حکومت کو بھی کس طرح ترغیب دیتی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو بھی ترغیب دیتی ہیں کہ حکومت کی پالیسیوں کے مطابق چلیں۔ ٹھیک ہے، اور برآمدات کے فروغ و درآمدات کے بدل تیار کر سکیں، ان کارپوریشنز کو کہہ لیں کہ سپورٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ حکومت کے جو بھی ٹیکسز وغیرہ وہ ادا کرنے کے بعد یہ کارپوریشن منافع اپنے ممالک میں بھیج سکیں، اس کے لیے یہ کام کرتی ہیں۔ اور اشیاء جو ہیں فروخت کر دیتے ہیں جو کارپوریشن، ان سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کاروباری حقوق لے کر قومی تحویل میں ملکی تحویل میں دے دیتے ہیں، انہیں اشیاء کی مناسب قیمت ادا کر دی جاتی ہے۔ یہ تھے ان کے فرائض۔ اچھا، اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے جی عالمی تجارتی تنظیم یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عالمی تجارتی تنظیم جو ہے وہ کیا ہے۔ تو عالمی تجارتی تنظیم سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قائم کب ہوئی تھی۔ تو 1 جنوری 1995 یعنی کہ 1995 کو گیٹ کو ختم کر کے جو ہے وہ WTO یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن قائم کی گئی۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ سے MCQs میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ گیٹ کا مطلب ہے جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ، یعنی اس تنظیم کو ختم کر کے جو WTO ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے یہ قائم کی گئی تھی۔ اب اس کا ہیڈ کوارٹر کون سے ملک میں؟ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ممبر ممالک ہیں تقریباً 148۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے مل کر یہ تنظیم قائم کی ہے، اور اس کا سالانہ بجٹ انہوں نے بتایا تقریباً 122 ملین سوئس فرانک ہے۔ سوئس فرانک ہے سوئٹزرلینڈ کی کرنسی، اس میں بتایا ہوا ہے اس کا بجٹ 122 ملین سوئس فرانک۔ اچھا، اب یہ کرتی کیا ہے؟ عالمی تجارتی قوانین کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ان کو مختلف ممالک کے درمیان جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ عالمی سطح پر جو تجارتی قوانین ہیں ان کو دیکھتی ہے اور ان کو مختلف ممالک کے درمیان لاگو کرنے کے لیے عائد کرنے کے لیے عالمی تجارتی تنظیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اب اس کے فرائض دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہیں، کون کون سے فرائض ہیں۔
ایک تو یہ کہ مختلف ممالک کے درمیان جب تجارت ہوتی ہے تو تجارت اور ٹیرف یعنی ٹیکسوں کے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، یعنی جو بھی ممالک آپس میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں وہ عالمی تجارتی تنظیم کے ذریعے جو ہیں وہ ٹیکسوں کے ٹیرف کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اٹھنے والے مسائل کو یہ حل کرتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ جو بھی اس کے ممبر ممالک ہیں ان کی تجارتی پالیسیوں کی چھان بین اور دیکھ بھال کرتی ہے۔ جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو بھی اس کے ممبر ہیں ان میں جو کم ترقی یافتہ ممالک ہوں گے ان کو یہ ٹیکنیکل ایڈ دیتی ہے، یعنی تکنیکی مدد اور ٹریننگ فراہم کرتی ہے۔ پھر یہ ان تجارتی معاہدوں کی بھی پاسداری کراتی ہے جو کہ پہلے سے دستخط شدہ ہیں، یعنی مختلف ممالک نے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کراتی ہے کہ وہ اپنے معاہدوں پر عمل بھی کریں، پورا کریں ان کو۔ اور دنیا کی تمام جو عالمی تنظیمیں ہیں جو کہ تجارت سے متعلق کام کر رہی ہیں ان میں تعاون بھی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی تجارتی تنظیم جو ہے اس کے فرائض کے کس طرح سے وہ اپنے ممبر ممالک کی پالیسیوں کی چھان بین کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ ممبر ممالک جو ہیں وہ کہیں عالمی تجارتی قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، جو ممبر ممالک ترقی یافتہ نہیں ہیں ان کی مدد کرتی ہے، ان کو تکنیکی مدد اور ٹریننگ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو مختلف ممالک نے آپس میں معاہدے کیے ہوئے ہیں آیا وہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں، ان معاہدوں پر کو پورا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان ایگریمنٹس کو، ٹھیک، اور جو دوسری اور تنظیمیں ہیں جو کہ تجارت سے متعلق کام کر رہی ہیں ان میں تعاون بھی پیدا کرتی ہے، اور کوئی بھی جو ٹیرف کے معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی حل کراتی ہے۔ ٹیرف مطلب کہ ٹیکسوں کے جو معاملات ہوتے ہیں مختلف ممالک کے درمیان۔ اچھا جی، اب عالمی تجارتی تنظیم کے معاملات اور طریقہ کار کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات کو یہ ڈیل کرتی ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے تحت کہتے ہیں کہ زراعت کا معاہدہ۔ زراعت کے معاہدے میں کیا ہے کہ جو اندرونی ملک امدادی پالیسی اور برآمدی آن ہے اس سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، کہ زراعت پر ٹیرف کو ترقی یافتہ ممالک میں 36% اور ترقی پذیر ممالک میں 24% تک اگلے 6 سے 10 سالوں میں کم کرنے میں یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ جو اس کے ممبر ممالک ہیں جو آپس میں تجارت کریں گے، ٹھیک ہے، تو جو زرعی خام مال کہہ لیں یا جو زرعی اشیاء ہوں گی جب ان کی تجارت کی جائے گی تو ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے ٹیرف کو 36% تک کم کریں، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اپنے ٹیرف کو، اپنے ٹیکسوں کو 24% تک کم کریں ایک دوسرے کے لیے، تاکہ مطلب کہ زیادہ سے زیادہ تجارت ہو سکے مختلف ممالک کے درمیان۔ اور جو امدادی پالیسی ہیں مختلف ممالک کی، ہر ملک کے اپنے ملک میں جو امدادی پالیسی ہے، اور برآمدات پہ جو آنا دیا جاتا ہے، آنا بھی ایک طرح سے آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ آنا سبسڈی کہا جاتا ہے، برآمدی آنا کا مطلب ہے کہ برآمدی اشیاء پر جو حکومت سبسڈی دے گی تاکہ بھی ملک کی برآمدات بڑھ سکیں۔ اچھا، پھر جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ ان سروسز کو پڑھتے ہیں، گیٹس۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ بین الاقوامی تجارتی خدمات جیسے بین الاقوامی ٹیلی فون کالز ہو گئیں، سیاحت ہو گئی، یا بین الاقوامی کمپنیوں کی دوسرے ممالک میں خدمات ہیں، یہ جو عالمی تجارتی تنظیم ہے یہ ان کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے کہ جو اس کے ممبر ممالک ہیں ان کے درمیان جو سروسز کی فراہمی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی معاہدے کیے گئے ہیں، ایگریمنٹس کیے گئے ہیں کہ سروسز کس طرح سے مختلف ممالک ایک دوسرے کو فراہم کریں گے، جو عالمی تجارتی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر تجارتی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں ان کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، پھر ایگریمنٹ آن اینٹی ڈمپنگ، ایک یہ بھی ہے اس کا AAD، یہ معاہدہ جو ہے وہ اغراق کے خلاف قوانین کی وضاحت کرتا ہے، اور فرسٹ ایئر میں تھا آپ کے پاس اغراق کا ٹاپک، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اغراق کی جو پالیسی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف جو ہے وہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ اغراق یہی ہوتا ہے کہ مقامی جو مارکیٹ ہوتی ہے یا اپنی جو اکانومی ہوتی ہے، اپنا جو ملک ہوتا ہے اس میں اشیاء کو جو ہے وہ مہنگا بعض اوقات فروخت کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باہر بین الاقوامی منڈی میں چونکہ کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز جو ہے
وہ سستی فراہم کرنی چاہتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی شے ہے لیکن اس کی مختلف جگہ پہ مختلف جو ہے وہ قیمت ہوتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے بھی ہے وہ تجارت میں جو ممالک شریک ہوں گے کچھ ممالک ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایک ملک اگر آپ کی پالیسی اختیار کرے تو اس کے بھی خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. پھر ہے جی ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. ہاں جی، کسی بھی چیز کے جو حقوق ہیں جو رائٹس ہیں اس کی حفاظت کے لیے قانون بنایا گیا ہے. جو کاپی رائٹ ہیں، ٹریڈ مارکس ہیں، پیٹنٹ رائٹ وغیرہ ہیں کہ کوئی جو ہے وہ چوری نہ کر سکے، کسی کی بھی پروڈکٹ کو چوری نہ کر سکے، کاپی نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو معیار کی تیاری اور مختلف پیداواری مراحل کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے متعلق ہے کہ مختلف ممالک کے صنعت کاروں کو دوسرے ممالک کی تکنیکی معلومات سے آگاہ کرنا. کہ اگر کوئی شے کسی اب ہمارے ملک میں اتنی اچھی نہیں بن رہی، اتنے اچھے معیار کی نہیں بن رہی، دوسرے ملک میں کم خرچ سے اچھی تیار ہو رہی ہے، تو صنعت کاروں کو جو ہے وہ معلومات فراہم کی جائیں کہ دوسرا ملک جو ہے وہ کس طرح سے شے کو تیار کرے. یہ چیز بھی تجارت میں بہت زیادہ ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کیا جائے، سیکھا جائے ایک دوسرے سے کہ اچھے معیار کی مصنوعات کس طرح سے تیار کی جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو دوسرا ملک شاید تیار کر رہا ہے وہی پاکستان میں تیار کرنی ہے. پاکستان کی اور بھی چیز تیار کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی اور جو طریقہ پیدائش ہے وہ جو ہے وہ دوسرے ملک سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ کس طرح کا طریقہ پیدائش ہے، کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. پھر ہے ہمارے پاس ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میئرز. اس میں ہے کہ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے کے متعلق ہے کہ جس میں کیا ہوگا، قرضہ کی فراہمی ہوگی، ٹیکسوں کی چھوٹ ہوگی اور کچھ اور مالیاتی تجارتی اقدامات شامل ہیں. یعنی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو عالمی تجارتی تنظیم ہے وہ کن کن مقاصد کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اپنے ممبر ممالک کے درمیان کن معاملات کو سلجھا رہی ہوتی ہے، کن چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے. پھر ہے ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ. اس میں ہے کہ اس معاہدے کے مطابق 2005 کے اختتام تک جو ٹیکسٹائل کا کوٹا ہے مختلف ممالک کے درمیان وہ ختم کرنے کا پروگرام. یعنی جو کپڑے کی مصنوعات ہیں ان کی آزادانہ تجارت ہو سکے. مختلف ممالک نے جو ٹیکسٹائل کا کوٹا فکس کیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کو ATC کا نام دے دیا. اور آخری ہے اسپیشل اینڈ ڈیفرینشیل ٹریٹمنٹ فار ڈیولپنگ کنٹریز SDTDC. یعنی اس معاہدے کے مطابق جو تمام ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ساتھ مخصوص اور ترجیحی بنیادوں پر تجارت کی جائے گی. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ترقی پذیر ممالک کو جو ہے وہ زیادہ اس میں پرائرٹی دی گئی ہے، زیادہ ترجیح، زیادہ فوقیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی مصنوعات کو جو ہے وہ عالمی منڈی کے معیار کے مطابق ڈالا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان کی مصنوعات زیادہ اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں، زیادہ اچھے معیار کی ہوتی ہیں. لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کی مصنوعات عالمی منڈی میں نہیں فروخت ہو پاتی. ٹھیک ہے. ایک ان کی برآمدات کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی مصنوعات اچھے معیار کی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ ان کی مصنوعات جو ہیں وہ عالمی معیار کے مطابق ہوں تاکہ ممالک بھی جو ہیں وہ اپنی مصنوعات جو ہیں وہ برآمد کر سکیں اور تجارت میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی معیشت پر جو گلوبلائزیشن اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. یعنی کہ دنیا جو ہے گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی، ممالک ایک دوسرے سے قریب آ گئے ہیں، رابطے زیادہ ہو گئے ہیں. اس کا ہماری معیشت پہ کیا اثر دیکھنے میں آیا. اور جو عالمی تجارتی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، چونکہ پاکستان بھی اس کا ممبر ہے تو ہمیں کیا جو ہے وہ کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوا ہے اس کے ممبر کی حیثیت سے. تو اس میں یہ ہے کہ 1990 کی دہائی سے اب تک اگر ہم جائزہ لیں تو گلوبلائزیشن کے بعد پاکستان میں جو حالات دیکھنے میں اس میں کہتے ہیں کہ عرصہ قلیل میں تو پاکستانی معیشت پر کوئی اس کے مثبت اثرات نہیں ہم دیکھ پائے. بلکہ کیا ہوا ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اور جو عالمی تجارتی تنظیم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دیکھیں تو غربت میں شاید اضافہ ہی ہوا ہے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کی مقابلے کی صلاحیت کم ہوئی ہے. یعنی یا تو ہمیں کچھ ایسا نظر آتا نا کہ بھی ہم عالمی تجارتی تنظیم کے ممبر بنے تو ہماری برآمدات میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا گلوبلائزیشن کا، یا یہ جو عالمی تجارتی قوانین ہیں ان کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا. بلکہ کہتے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہی نظر آیا
اور پاکستان کی مصنوعات بھی جو ہیں وہ بین الاقوامی منڈیوں میں مقابلہ نہیں کر پاتی۔ تو پاکستان کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر غیر مستحکم نظر آتا ہے بلکہ سیاسی انتشار بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ عالمگیریت کی مد میں بڑھتی ہوئی غیر ملکی مداخلت ہے، یعنی گلوبلائزیشن کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ آپ کے داخلی امور میں جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی بے چینی میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ فائدہ نہیں نظر آیا بلکہ زیادہ تر جو ہے وہ عالمگیریت کا، وہ گلوبلائزیشن کا نقصان ہے کہ دوسرے ممالک کی انٹرفیرنس، ان کی مداخلت ہے وہ ہمارے ملک میں بڑھ گئی اس طریقے سے۔ اچھا ہاں، کہتے ہیں عرصہ قلیل میں تو کوئی اچھے اثرات دیکھنے میں نہیں آئے، لیکن عرصہ طویل میں جو ہے یعنی لمبے عرصے میں جو ہے وہ گلوبلائزیشن کے پاکستانی معیشت پر اچھے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ ہم پاکستان کا جو قانونی ڈھانچہ ہے، جو ہمارا قانونی نظام ہے، سیاسی یا معاشی نظام ہے، اس میں ہم کچھ بنیادی تبدیلیاں لائیں جو کہ گلوبلائزیشن سے مطابقت رکھتی ہیں۔ کیسے؟ مثلاً کہتے ہیں کہ ہم اگر ٹیکس کا ایک متبادل مضبوط نظام بنائے بغیر WTO کے قوانین کے مطابق ٹیرف کو کم کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیکس کی وصولیاں کم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، عالمی تجارتی تنظیم جو ہے تو کوشش کرتی ہے کہ جو ممالک تجارت کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے ٹیرف کو، خاص طور پر جو اپنے امپورٹ ٹیرف ہیں، جو انہوں نے امپورٹ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کو کم کر دیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کا تو یہ ہے کہ اس کو آمدنی بہت ساری جو وہ ٹیکسوں سے، ٹیرف سے حاصل ہوتی ہے، تو اگر ہم ٹیکسوں کا ایک اچھا نظام بنائے بغیر کہ ہم ایسے اور ٹیکس لگائیں کہ ادھر سے اگر ہم امپورٹ ٹیرف کو، امپورٹ ڈیوٹی کو، یعنی درآمدات والے ٹیکس کو کم بھی کر دیں تو حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ کوئی اچھا ٹیکسوں کا متبادل نظام دیے بغیر، تشکیل دیے بغیر اگر ہم عالمی تجارتی قوانین کے مطابق چلیں گے اور اپنے ٹیکسوں کو کم کر دیں گے، ٹیرف کو کم کر دیں گے تو ہماری ٹیکس کی مد میں وصولیاں کم ہو جائیں گی۔ پھر ایک اور نقصان ہے کہ ہماری نوزائیدہ صنعتیں ہیں جنہیں جو ہے وہ حکومت نے تحفظ دیا ہوا ہے تامین کی پالیسی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ٹیکسوں کی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو وہ تو بین الاقوامی منڈی میں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابھی۔ تو اگر یہ ہم ٹیرف ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ جو باہر کی مصنوعات ہیں وہ پاکستان میں ان کی مانگ بڑھ جائے گی، جو اپنی ملکی مصنوعات ہیں ان کو کوئی نہیں خریدے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی منڈی میں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، نہ تو اپنے ملک کے لوگ ان کو استعمال کریں گے اور نہ ہی ان کو باہر برآمد کیا جا سکے گا ان نوزائیدہ صنعتوں کی جو اشیاء ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ بات واضح ہوتی ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے اس کو ہم خود اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم جس طریقے سے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں وہ اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جلد بازی میں اور بغیر کسی انفراسٹرکچر کے، بغیر کسی بنیادی ڈھانچے کے پاکستان جو ہے وہ WTO کا حصہ بنا ہے تو پاکستان کی معیشت پر اس کے اچھے اثرات نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنا جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا رہے اپنے اسٹرکچر میں۔ کہتے ہیں کہ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے قانونی، سیاسی اور معاشی ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں لائیں جو کہ گلوبلائزیشن کے عمل کو سپورٹ کریں اور آگے بڑھائیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ گلوبلائزیشن کے عمل کو ملکی ضروریات سے ہم آہنگ کر لیا جائے گا بلکہ جو ہماری صنعتیں ہیں وہ بھی بین الاقوامی صنعت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں گی۔ یعنی ہماری صنعتوں کو بھی، حکومتوں کو چاہیے، جو بھی حکومت آتی ہے کوئی اس طرح کی پالیسیاں لے کے آئے کہ ہمارے بھی جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ جو اس کی مصنوعات ہیں وہ بین الاقوامی منڈی میں مقابلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ اتنی اچھے معیار کی ہوں اور کم قیمت کی ہوں تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ برآمد کر سکیں۔ تو یہ ضرورت ہے کہ گلوبلائزیشن کے عمل سے خود کو ہم آہنگ کیا جائے، اپنی ملکی ضروریات کو سمجھا جائے اور پھر اس حساب سے گلوبلائزیشن کے عمل کو ملکی ضروریات سے ہم آہنگ کر دیا جائے اور بین الاقوامی صنعت بھی ہماری جو ہے وہ پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ چیپٹر ختم ہو گیا، تو اس کے جو ہیں وہ MCQs اور شارٹ کوسچن جو ہیں آپ نے اچھی طرح سے دیکھنے ہیں، جو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی وہ آپ پوچھ لیں۔ یہ سارا جو ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے MCQs اور شارٹ کوسچن جو ہیں وہ دیے ہوئے ایکسرسائز میں۔